السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کیا منگنی اور نکاح میں کیا فرق ہے؟ ہمارے ہاں بعض دفعہ یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جب منگنی ہوتی ہے تو اس کے بعد لڑکا اور لڑکی جو کہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ میل جول شروع ہو جاتا ہے، مختلف جگہوں پر، پبلک پلیسز پہ، ہوٹلز وغیرہ میں، اور بعض دفعہ تو خاندان والوں کی نظروں کے سامنے جو ہے ان کا کھلا اختلاط ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں عرض کر دوں، اسلام نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ منگنی نکاح نہیں ہے بلکہ وعدہ نکاح ہے۔ اس میں صرف لڑکا اور لڑکی کا باہم نکاح کرنے پر اتفاق کیا جاتا ہے، منگنی کے اندر نکاح کی شرائط نہیں پائی جاتی۔ اسی لیے اگر لڑکا نکاح سے پہلے محض منگنی کی بنیاد پہ اگر فوت ہو جاتا ہے یا لڑکی فوت ہو جاتی ہے تو ان میں کوئی توارث نہیں ہوتا، وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے۔ اسی طرح لڑکی کے اوپر کوئی عدت نہیں ہوتی، دونوں ایک دوسرے کے لیے ابھی اجنبی ہوتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک کہ اگر منگنی کے بعد ابھی نکاح نہیں ہوا، اگر ایسا کوئی شرعی عذر پایا جاتا ہے، اس کی بنیاد پر فریقین میں سے کوئی بھی ودڈرا بھی کر سکتا ہے۔ منگنی کو عربی کے اندر خطبۃ النکاح کہتے ہیں، اور اصلاً جب نکاح اپنی 4 شرائط کے ساتھ نافذ العمل ہوتا ہے تو اس کو عقدۃ النکاح کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 225 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت جب عدت میں ہوتی ہے تو تم انہیں اگر اشارتاً پیغام نکاح بھیجو یا پھر نکاح کا ارادہ اپنے دل میں مخفی رکھو تو تم پر کوئی حرج نہیں۔ اور آگے چل کے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تک عدت پوری نہ ہو جائے تم نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرو۔ اس آیت کی روشنی میں بھی اس آیت میں اللہ رب العالمین کا جو انداز بیان ہے اس سے بھی یہ فرق معلوم ہوتا ہے کہ خطبۃ النکاح اور عقدۃ النکاح یہ 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر جب بھی خاندان والے لڑکے اور لڑکی کی منگنی کرتے ہیں تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، اور لڑکے اور لڑکی کو بھی اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ نکاح نہیں ہے، یہ منگنی ہے، اور وہ ابھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ کچھ لوازمات ہوتے ہیں کہ منگنی کے دوران مثلا شریعت نے اجازت دی ہے کہ لڑکا لڑکی کو ایک نظر دیکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے ایک معروف طریقہ کار مسند احمد کی 4 جلد میں صفحہ 244 پر ذکر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی مغیرہ بن شعبہ نے ایک عورت کو پیغام نکاح بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا تو نے اس عورت کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک نظر اس کو دیکھ لے، ہو سکتا ہے کہ اس طرح تمہارے درمیان الفت پیدا ہو جائے۔ دونوں خاندان کے جو افراد ہیں ان کی موجودگی میں اگر لڑکا لڑکی کو ایک نظر دیکھ لیتا ہے خاص شرائط کے ساتھ تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، تاکہ اس کی ناپسند اور پسند صحیح موقع پر واضح ہو سکے اور نکاح ہونے کے بعد کسی قسم کی کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ مرد کی کوئی محرم عورت نہیں ہوتی کہ جو جا کے لڑکی سے بات کر سکے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان دونوں کا ملنا تخلیہ میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ خاندان کے جو افراد ہیں، بڑے ہیں، ان کی موجودگی میں ہو، اور ان کی آپس میں جو بات چیت ہو وہ مقصد کی حد تک ہونی چاہیے، غیر ضروری بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح اور تیسری بات یہ ہے کہ باہم بات چیت کرتے ہوئے مقصد کی بات ہو، محض لطف اندوزی مقصود نہ ہو۔ اور چوتھی بات یہ ہونی چاہیے لڑکی گفتگو میں غیر ضروری طور پہ لچکدار انداز کو اختیار کرنے سے گریز کرے، اور گفتگو کے دوران عورت مکمل پردے میں پیکر حیا بن کے رہے، آپس کی گفتگو ضرورت کی حد تک ہو اور زائد از ضرورت گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ان لوازمات کے ساتھ نکاح سے پہلے لڑکا اور لڑکی میں ایک آدھ ملاقات ہو جاتی ہے تو اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔